الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فیہ آیات بینات، بیت اللہ کے اندر واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ، اور جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، کان آمنا، تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کے گھر کا قصد کرنا، حج کرنا۔ کن لوگوں کے ذمے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پہ آنے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ومن کفر، اور جو اس کا کفر کرے یعنی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے لاپرواہ ہے، غنی ہے، مستغنی ہے۔ آیت نمبر 97 کا خلاصہ ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کی برکات کو پچھلی آیت میں کچھ ذکر کیا تھا، یہاں پر مزید کچھ چیزیں ہیں، اور اس آیت کے اندر مختلف مضامین کی طرف اشارہ ہے۔ فیہ آیات بینات، یہ پہلی چیز ہے، اس کے اندر واضح واضح نشانیاں ہیں، جیسے آب زمزم ہے، جیسے صفا اور مروہ ہے۔ یہ ایسے واضح نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دیتی ہیں۔ پھر اس کے اندر نشانی حج کی ہے، اس کے اندر برکات ہیں، یہ بہت واضح نشانیاں ہیں۔ ان واضح نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ پہلے یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور کروایا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بات اس طریقے سے ہے کہ پہلے یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہاں پر جڑا ہوا تھا۔ پھر جب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت نازل ہوئی، حضرت اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ جہاں یہ پتھر رکھا ہوا ہو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو 2 رکعت نماز کے لیے پھر یہ معاملہ ہوا کہ مقام ابراہیم کے لیے جو پتھر ہے، اس پتھر کو اٹھا کے بئر زمزم کے پاس رکھ دیا گیا، جو زمزم کا کنواں ہے وہاں پر رکھ دیا گیا، تاکہ وسعت رہے اور وہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر حکم ہوا تھا، حضرت عمر نے یہ فرمائش کی تھی، تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ پھر یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اپنے اوپر ثبت کر لیا، بہت ہی واضح نظر آتا ہے۔ آج کل اس کو شیشے کا ایک مرتبان ٹائپ شیشہ اس کے ارد گرد بنا دیا گیا، کہ آج کل کے لوگوں کا عقیدہ اس قسم کا ہے کہ وہ اس کو پتھر کو ہاتھ لگا کے چومیں، اور پتھر کے معلوم نہیں کیا کیا بدعات کرتے ہیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس بدعت کے گناہ سے اور کفر کے گناہ سے بچانے کے لیے انہوں نے شیشے کے اندر اس کو بند کر دیا ہے، لیکن وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، احکامات گزر چکے ہیں۔ تو مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ پتھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے تھے، اور یہ پتھر خود بخود چلتا تھا، دائیں اور بائیں جہاں جانا ہوتا تھا یہ پتھر حضرت ابراہیم کے ساتھ جاتا تھا، جہاں اوپر جانا، جہاں نیچے جانا، یہ پتھر خود ہی اونچا ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا، پھر خود ہی چھوٹا ہو جاتا تھا، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہ ان نشانیوں میں سے ایک پتھر بھی ہے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ من دخلہ کان آمنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب یہاں پر تشریف حاضر ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تشریف آوری کے ساتھ دو دعائیں فرمائی تھیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ یہ دو چیزیں ہر شہر کی بنیادی ضرورت ہیں، بھلے سے وہ کراچی ہو، بھلے سے لاہور ہو، بھلے سے اسلام آباد ہو، یا بھلے سے دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، اس کی بنیادی طور پہ یہ دو ضرورتیں ہیں۔ اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے اندر یہ سب چیزیں سکھا گئے کہ جو انہوں نے حرم مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، کہ سب سے پہلی چیز امن، امن ملک کے اندر نہایت ضروری ہے۔ امن کے لیے عدل ہونا چاہیے، اس لیے فرماتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو امن سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے، اور حکمران کے ذمے بھی ہے کہ وہ ملک میں امن قائم کرے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ معیشت درست ہو۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ معیشت درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں روزگار عام ہو، اور ملک کے اندر روزگار عام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی پراڈوں میں گھومتا ہو، اور معیشت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے بہت ہی زیادہ خوشحال ہو۔ معیشت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے روزگار میسر ہو، ہر آدمی کو روزگار ملے۔ کفار نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ امن قائم کرنے کی پوری کوشش، اس کے لیے بڑی محنت ہے، اور دوسری معیشت کے لیے جو نوکری کر سکتے ہیں، معذوروں کے لیے الگ چیزیں ہیں، اور ہماری شریعت نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ کفار آج اس کی پیروی کر کے اپنے ملک کے اندر ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں دو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یا کوئی بھی ملک ہے جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، دو بنیادی چیزیں ہیں کہ نمبر ایک امن ہو، اور نمبر دو اس ملک کی معیشت درست ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی یہ دو دعائیں مانگی تھی، من دخلہ کان آمنا، جو یہاں پر داخل ہوتا ہے تو امن والا ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اور ورزق اہلہ من الثمرات، رزق کا ذکر جو ہے وہ کل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کھولی ہوئی ہیں۔ من دخلہ کان آمنا، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی لوگ امن اور امان کی کیفیت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر صرف انسان نہیں بلکہ وہاں پر جانور بھی مأمون ہوتے ہیں، جانور بھی امن میں ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ نے بیت اللہ کے اندر شکار کو حرام قرار دے دیا، جو شکار کرے گا وہ گنہگار ہوگا بیت اللہ کے اندر۔ من دخلہ کان آمنا، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ جو یہاں پر داخل ہوتا ہے تو امن والا ہوتا ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے ذمے حج کو اللہ نے فرض کر دیا، ان لوگوں کے ذمے کہ جو کہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس حج کی استطاعت ہو، یعنی وہاں جانے کے لیے پیسہ ہے نمبر ایک، نمبر دو وہاں جانے کے لیے امن ہے، جو اسباب میسر ہونے چاہیے تھے وہ اسباب اس کے پاس موجود ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے اس کے ساتھ محرم کا انتظام ہے تو ایسی خاتون پر حج فرض ہے۔ جو خاتون جس کے ساتھ محرم کا انتظام نہیں ہے اس کے ذمے کوئی حج فرض نہیں ہے، اس کے ذمے حج فرض نہیں ہے۔ آج کل حج گروپ کے اندر ہماری عورتیں چلی جاتی ہیں تو یہ 100% گناہ کا اور حرام کام کرتی ہیں۔ حج تو اگر فرض ہے ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو 40 دن وہاں پر رہیں گی، 40 کے 40 دن حرام کاری میں رہیں گی، اور 40 کے 40 دن اگر اس کے درمیان انتقال ہو گیا تو گناہ کی حالت میں انتقال ہوگا۔ یہ خوش ہو رہی ہے کہ میں حج کر کے آئی ہوں اور میں حجن صاحبہ بن گئی ہوں۔ اگر محرم نہیں ہے تو عورت کے ذمے حج فرض ہی نہیں ہے، اس کے پاس 4 لاکھ روپے آ گیا اور آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے، لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے تو اب عورت کے ذمے حج فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ساری دنیا گھوم لیتے ہیں، اللہ نے استعداد دی ہے اس کے باوجود حج نہیں کرتے۔ اور آج کل ایک اور مسئلہ ہے کہ جن خواتین کے پاس 4-5 تولے سونا بن جاتا ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے محرم کے پاس رقم ہے تو وہ حج کر کے آئے۔ اب شوہر کے پاس پیسہ ہے تو بھی شوہر کو چاہیے کہ وہ
جب بیوی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اور وہ بھی جا سکتا ہے تو اپنی بیوی کو حج کرائے. اور اگر آج کل کی خواتین کے پاس 5 6 7 8 اتنا تولہ سونا ہو جاتا ہے تو بھی اس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے محرم کو بھی حج پہ ساتھ لے جا سکتی ہے. تو ایسی عورت پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. بہت چیزیں ہیں، میں صرف ایک چیز آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استعداد ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. اب وہ حج نہیں کرتا تو اب وہ بھلے سے یہودی مرے یا نصرانی مرے، فلا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے مستغنی ہو رہے ہیں، کہہ رہے دفعہ ہو جہاں مرضی جاتا ہے جائے. جیسے ہم کہتے ہیں جہاں مرضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو پوری رات ہمارے لیے رونے والے ہیں، پوری زندگی ہمارے لیے رونے والے، وہ کہتے ہیں یہودی مرو نصرانی مرو مجھ سے تعلق مت رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تعلق کو قطع کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، یعنی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. صرف چند پیسوں کو بچانے کے لیے آدمی حج سے پیچھے ہٹے، ایسی مبارک جگہوں سے پیچھے ہٹے. ہمارے معاشرے کے اندر اس کی فیصد، اس کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے. بھئی من استطاع الیہ سبیلا، اس کی بہت چیزیں ہیں. من کفر، یہاں پر ہے کہ جو اس کا انکار کرے. ایک تو یہ ہے کہ جو حج نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے مستغنی ہے. یہ نہ کہ میں اللہ کے گھر کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتا تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سارے عالمین سے غنی ہے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. اس آدمی سے بھی جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ اس سے بھی غنی ہے. اللہ مجھے